الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کا پانی لانے پر ایک پرندہ ہدہد مامور تھا۔ ہدہد دربار سلیمانی کا خاص خدمت گزار تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے لیے جنگل میں جہاں کہیں سے پانی تلاش کر کے لاتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رعایا بڑے ادب سے کھڑی تھی۔ دربار میں مکمل خاموشی تھی۔ جنوں پری چرند پرند میں سے کسی کی جرأت نہ تھی کہ وہ منہ سے ذرا بھی آواز نکالے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھ کر کہا، میں اپنے سامنے ہدہد کو موجود نہیں پا رہا۔ کیا پرندوں کی کثرت کے سبب وہ مجھے نظر نہیں آ رہا یا دربار سے وہ غیر حاضر ہے؟ سب نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہدہد دکھائی نہیں دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، معلوم ہوتا ہے ہدہد دربار سے غیر حاضر ہے۔ میں اس کو کوتاہی کی سخت سزا دوں گا بلکہ ذبح کر ڈالوں گا جب تک وہ اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول جواز پیش نہ کرے۔ ان کے لہجے میں سختی محسوس کر کے ہر طرف خاموشی پھیل گئی اور سب کو ہدہد کے متعلق تشویش ہونے لگی۔ ہدہد کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وضو کے وقت تک دربار پہنچ جائے گا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ آج میں بلند پرواز کر کے دنیا کا نظارہ کروں۔ چنانچہ اس نے اونچی اڑان کی اور اسے ملکہ سبا بلقیس کا باغ دکھائی دیا۔ وہ باغ میں اترا تو وہاں اپنے ایک ہم جنس کو پایا۔ ہم جنس ہدہد نے ہدہد سلیمانی سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے آیا ہوں، ہدہد نے بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہم جنس ہدہد نے سوال کیا۔ ہدہد سلیمانی نے جواب دیا، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور تمام انسانوں، جنوں اور شیاطین کے بادشاہ ہیں، تمام چرند پرند کے مطیع اور اس کے فرما بردار ہیں۔ لیکن تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ ہدہد بولا، میں اسی شہر کا باسی ہوں۔ اس ملک پر ملکہ بلقیس حکمران ہے۔ اگرچہ تمہارے بادشاہ کا ملک بہت بڑا ہے لیکن ہماری شہزادی بھی یمن کی ملکہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ملک کی سیر کرواؤں۔ ہدہد سلیمانی نے تیزی سے کہا، نہیں نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے، کیونکہ وضو کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یاد کریں گے اور اگر اس وقت میں ان کے پاس موجود نہ ہوا تو وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ بلقیس کے ہدہد نے کہا، اگر تم میرے ملک کا کوئی تحفہ ان کی خدمت میں لے جاؤ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ اس وجہ کو معقول سمجھ کر ہدہد سلیمانی اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے ملک سبا یمن کی خوب سیر کی اور نماز عصر کے وقت دربار سلیمانی میں واپس پہنچ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر قدرے غصے سے پوچھا، اے ہدہد، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ ہدہد نے سر جھکا کر التجا کی، حضرت، بے شک میں قصوروار ہوں لیکن اپنے قصور کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے معاف کرتے ہوئے دیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ ہدہد کہنے لگا، خاص خبر لایا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ملک سبا پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے جسے ملکہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ 30 گز لمبے چوڑے جوہرات سے مرصع تخت پر بیٹھی ہے جو سرخ رنگ کا ہے۔ اس تخت احمر کے پائے یاقوت اور زبرجد سے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لوگوں کو زندگی کی ہر آسائش اور نعمت سے مالا مال کیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے منکر ہے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی رعایا اللہ تعالیٰ کی بجائے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ شیطان کے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھائی کا لباس پہنا دیا ہے۔ پوری قوم گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ملک سبا اور ملکہ بلقیس کا حال سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی تمہاری سچائی کا امتحان لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچا آئے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔
ہدہد روشندان کے راستے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں یہ لکھا تھا: اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز اور تکبر نہ کرنا چاہیے، بلکہ خداوند برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصیب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنانا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا، یہ وہ کون ہیں اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ درباریوں نے بتایا: حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت پڑھ کر سنائی اور ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا: ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہیں۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ کریں، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا: بے شک ہم طاقتور ہیں، لیکن کسی معاملے کا حل یہ نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو پیش قیمت تحفہ دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شان و شوکت، عظمت بخوبی اندازہ لگا لیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے پیش قیمت تحائف ساتھ دے کر درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ لچی جب دربار میں پہنچے تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ان سے فرمایا: تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو، ان سے زیادہ قیمتی اشیاء میرے اللہ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ملک و حکومت، مال و دولت میرا نصب العین نہیں ہے، میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکامات الہی کے پابند ہوں اور یہ تحائف واپس لے جاؤ۔ اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میرا نصب العین میں کوئی کمی کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم شان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ لوگ واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی شان و شوکت کا نقشہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ اپنے عظیم و شان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا: تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے پہلے یہاں ملکہ کا تخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا: حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشم زدن میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم کو برقیہ کو اجازت دی اور وہ پلک جھپکتے ہی کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت وہاں لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کی آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی کہ آپ پر ایمان لے آئی۔ پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ صدق اللہ العظیم۔